یہ عقیدہ ایک اتھنٹک عقیدہ ہے اور اس پر اجماع امت کہ اللہ وحدہ لا شریک کے تمام انبیاء جو ہیں وہ زندہ ہیں، صرف موت کا ذائقہ چکھا اور اس کے بعد پھر اللہ نے انہیں زندگی عطا فرما دی۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، صحیح مسلم کے اندر دیکھو، حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وقائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو کھڑا ہونا جسم کی نشانی ہے، جسم کے اندر روح ہو تو دونوں کا مرکب جب ہوتا ہے تو پھر انسان کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز کے لیے بھی صرف روح نہیں، جسم روح دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو گویا موسیٰ علیہ السلام قبر شریف کے اندر زندہ ہیں، اور پھر حضور فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ میں چلا گیا تو وہاں میں پہنچا تو آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی وہاں بھی موجود ہیں، ان میں موسیٰ بھی موجود ہیں، جو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر تشریف لے گئے۔ براق کی رفتار کتنی تھی؟ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کی جمع براق ہے۔ اس کی رفتار اتنی تھی کہ وہ منتہائے نظر تک قدم رکھتی تھی، یعنی جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا۔ تو حضور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے گئے، قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے۔ سرکار پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی صفوں میں کھڑے ہیں۔ پھر حضور چھٹے آسمان پر جب تشریف لے گئے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر بھی موجود تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور جب سیر کے لیے تشریف لے گئے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک، یہ براق پر سیر تھی۔ حضور براق کی رفتار پہ جا رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام قبر شریف سے مسجد اقصیٰ تک جو پہنچ گئے، پہلے نماز بھی کمپلیٹ کی اور پھر پہنچ بھی گئے، تو وہ نبوت کی رفتار تھی، وہ نبوت کی رفتار تھی۔ پھر حضور وہاں مسجد اقصیٰ سے چھٹے آسمان تک پہنچے تو وہ ایک تخت تھا، رف جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر حضور بیٹھ کے تشریف لے گئے۔ تو یہ رف کی رفتار تھی، حضور کی اپنی رفتار نہیں تھی، یہ رف کی رفتار تھی کہ حضور تشریف لے گئے چھٹے آسمان پر تو دیکھا کہ وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، یہ رف کی رفتار تھی۔ اور پھر لامکان سے آگے محبوب خدا کی رفتار شروع ہوئی، لامکان سے آگے جہاں کوئی مکان نہیں ہے، جی وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کمال کی شاعری آپ نے کی ہے، آپ فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے۔ کہتے ہیں مکان کا مکین ہونا تو یہ کمال نہیں ہے نا، ہر کوئی مکان جہاں ہو مکین کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے، لیکن محبوب خدا کی شان یہ ہے کہ آپ مکان کے مکین نہیں ہیں، لا مکان کے مکین ہیں۔ لا مکان، جو مکان ہے ہی نہیں آپ اس کے مکین بن گئے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ فرمایا کہ وہ لا مکان کے مکی ہے، تو کتنی بڑی شان ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تھے، حضور فرماتے ہیں میں جب بیت المعمور فرشتوں کے کعبے کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی پیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ نبوت کی رفتار تھی، اور حضور تشریف لے گئے رف کے مقام، پہلے براق اور اس کے بعد پھر رف لامکان تک۔ لامکان سے جو آگے سفر شروع ہوا حضور کا، وہ سفر جو تھا وہ حضور کا اصل میں سفر معراج وہ تھا، اور اس سفر کے بارے میں پھر حضور کتنی رفتار تھی کہ پھر حضور واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، وضو کا پانی بھی چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا مقام مکان نہیں ہے تو وہاں وقت بھی نہیں ہے،
وقت بھی نہیں ہے، اور جب اس کائنات کے مکین وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، حضور اس کائنات کے مکین ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے سارے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو جب جان جہان سے نکل کر لامکان میں چلی گئی تو جہان سارا رک گیا۔ جب جان واپس آئی، کب واپس آئی، کتنی دیر بعد واپس آئی؟ مورخ تو یہی لکھ رہے ہیں کہ بس اتنی دیر ہوئی، گئے واپس آئے، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے۔ لیکن یہ تو پوچھو رب سے اور اس کے محبوب سے پوچھو۔ ہاں جی، دو ذات ہیں، ہاں جی، محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بود، خدا خود میر مجلس بود۔ وہاں اگر کوئی میر مجلس تھا تو وہ رب کی ذات تھی، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکان خسرو، محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بود۔ تو وہاں کی باتیں، وہاں کا وقت، وہ کوئی نہیں بتا سکتا کتنا وقت لگا ہے، لیکن عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ محبوب خدا بھی ہو۔ اتنا پروسیس کر کے رب نے جنت کو سجا دیا، دوزخ کو بند کر دیا، ہاں جی، آسمانوں کو سجا دیا، فرشتوں ساروں کو اکٹھا کر کے کہا اس سدرہ کی بیری پر چڑھ جاؤ، میرا محبوب گزرے کا درشن کر لینا۔ ادھر مصر میں تو زلیخا نے عورتوں کو بٹھایا کہ بیٹھو ذرا درشن کرو، تم میرے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہو، آج میرا محبوب گزرے گا دیکھنا اسے، ہاں جی۔ اور ادھر رب نے فرمایا فرشتوں سارے اکٹھے ہو کر آج سدرہ کی بیری پہ چڑھ جاؤ، میرا محبوب گزرے گا ذرا درشن کر لینا، تمہیں پتہ چلے گا کہ رب کس کا مشتاق ہے، تمہیں پتہ چلے گا کہ رب کس کا مشتاق ہے۔ تو اس لیے حضور کتنا وقت تھے، یہ عقل حیران ہے۔ عقل اس پورے پیریڈ کا جو ہے وہ اندازہ نہیں لگا سکتی، بس جانے جان والا یا لے جان والا۔ بس یہاں پر آ کر ہمیں یہی کہنا پڑتا ہے کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ یہ عقیدہ صدیق اکبر کا ہے، ہاں جی، یہ عقیدہ صدیق اکبر کا ہے کہ حضور کی ذات اقدس جو ہے وہ عقل کے پیمانوں سے نہیں ناپی جاتی۔ جو عقل سے پیمانوں سے ماپتا ہے وہ ابو جہل بن جاتا ہے، اور جو عشق کا چہلہ بن جائے وہ بلال بن جاتا ہے۔ ساری زندگی ابو جہل کعبے کا متولی رہا، پانی بھرتا رہا، حاجیوں کو پانی پلاتا رہا، لیکن عقل کا اندھا تھا، ایمان اسے نہیں ملا۔ اور بلال نہ کعبے کا پانی بھرا، نہ متولی رہا، غریب الوطن مسافر ہے، نہ رنگ ہے نہ روپ ہے، نہ زر ہے نہ زمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عشق کا جھلا بن کے میرے نبی کا عاشق بن گیا، زلفوں کا اسیر بن گیا۔ تو فتح مکہ کے دن میرے کریم آقا نے فرمایا صدیق عمر عثمان علی کعبے کو لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا، چیخو پکار تھی ہر طرف، اور اس وقت میرے کریم آقا نے چناؤ کیا کیا، فرمایا نا بلال، بلال کدھر ہے؟ علی کو نہیں بلایا، بلال کو بلایا، تاکہ پتہ چل جائے ابو جہل کو، جی کئی افشا سے آ کے بھی پا گئے نے بلند رتبے، ابو جہل جائے کولے تے بے ایمان کھڑے ویکھے۔ ہاں یہ مقدر کی بات ہوتی ہے، مت الجھا کرو کسی کے ساتھ، ہاں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ کئی حبش سے آ کے پا گئے نے بلند رتبے، ابو جہل جائے کولے تے بے ایمان کھڑے ویکھے۔ مٹھی کے اندر پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا، کہتا ہے جادو ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، کہتا ہے جادو ہے، سورج پلٹ آیا، کہتا ہے جادو ہے۔ کیوں؟ عقل کا اندھا تھا، وہ عقل سے ماپتا تھا کہ انسان ایسے نہیں کر سکتا، لیکن اسے کیا پتا ہے یہ فقط انسان نہیں، یہ تو محسن انسانیت ہے، یہ تو وجہ ہے تخلیق کائنات ہے، یہ تو خالق کی ذات کے مظہر ہیں۔ تم ان کو اور انسان کو برابر سمجھتا ہے؟ نا بابا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مت یہ کر۔ بلال کو بلایا، حضور نے فرمایا بلال اذان دو، لیکن آج اذان نیچے کھڑے ہو کے نہیں، کعبے کی چھت پہ چڑھ کر
کعبے کی چھت پہ آج تیری معراج ہے، تو نے بڑے ظلم و ستم سہے تھے نا، آج اس کی معراج تو نہیں ہے نا جی۔ بلال آج صدیق عمر عثمان کعبے کو چوم رہا ہے، لیکن کعبہ چاہتا ہے میں بلال کے پاؤں کو چوموں جی۔ تو جب حضور نے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا نا، تو اس وقت پھر کیا منظر تھا جی، وہ منظر پھر میں اور آپ نہیں بیان کر سکتے۔ ہاں بس شاعر کا تخیل ہے، تھوڑا سا پیش کر دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مارا کھا کھا کے بلال آقا دا نا لیندہ سی، مارا کھا کھا کے۔ ہمارے پاس سامنے تو دیگیں پڑی ہوتی ہیں نا، چمچے کھڑک رہے ہوتے ہیں، دیگیں کڑنگ کڑنگ کر رہی ہوتی ہیں، میلاد ہو رہا ہے، ہم تو حضور کے نعرے لگا لیتے ہیں ہاں جی۔ لیکن بلال نے جو میلاد پڑھا ہے وہ دیکھو، مارا کھا کھا کے بلال آقا دا نا لیندہ سی، کعبے دی چھت تے چڑھ کے ہی کہندہ سی، آقا لئی مار بھی کھائیے تو کمی رہندی نہیں، جشن سونے دا منائیے تو کمی رہندی نہیں۔ مارا کھا کھا کے، ہم نے تو چاول لنگر کھا کھا کے نا نعرے لگائے، بلال نے مار کھا کھا کے لنگر، مار بھی ایسی کہ انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اور بلال کی چربی کی وجہ سے انگارے بجھ جاتے، بلال کی عشق کی آگ اور بڑھ جاتی، اور پھر ہجر و فراق رسول میں بلال اور تڑپتا، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا کہ کریم آقا نے بلال کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ احادیث مبارکہ جو میں نے آپ کو سنائی، یہ حیات النبی کی دلیل ہے کہ ہماری شریعت میں امام زندہ ہو تو پیچھے مردے رکھ دو تو جماعت جائز نہیں ہے۔ حضور بنفس ہی اس وقت بجسم ہی دنیا میں تشریف فرما تھے معراج کی رات، لیکن آپ نے مسجد اقصی میں جب نماز پڑھائی تو سارے نبی موجود تھے، اور وہ روحیں نہیں، نبی جسم کے ساتھ موجود تھے، روحوں کی امامت بھی جائز نہیں ہے شریعت میں، تو سارے نبی موجود تھے، اور سارے نبیوں کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا ہر نبی جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کا زندہ ہے، اور سارے نبیوں کی زندگی سے افضل و اعلیٰ ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔